مکہ کی خاموش وادیوں میں ایک پاکیزہ ماں اپنے دل میں عجب کیفیت محسوس کرتی ہے۔ وہ ماں تھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بطن مبارک میں پڑ رہا تھا وہ نور جس سے کائنات جگمگانے والی۔ مگر ان دنوں ان کے ساتھ کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے جنہیں سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کبھی بادل ان پر سایہ فگن ہو جاتا، کبھی درخت جھک کر سلام کرتے، اور کبھی زمزم کا کنواں خود بخود اوپر امڑ آتا۔ آخر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بطن مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو میں عجیب و غریب نشانیاں دیکھتی۔ اگر میں دھوپ میں نکلتی تو بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ فگن ہو جاتا تاکہ مجھے دھوپ کی تپش نہ لگے۔ جب میں زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں موجود درخت اپنی شاخیں جھکا کر گویا میرا استقبال کرتے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرا دل حیرت استعجاب میں ڈوب جاتا کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ کنویں پر پہنچتی تو پانی اپنے آپ بلند ہو کر کنارے تک آ جاتا، یہاں تک کہ مجھے کسی مشقت کے بغیر آسانی سے پانی مل جاتا۔ مکہ کی عورتیں بھی اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھیں۔ وہ مجھے زمزم کے پاس روک لیتی اور کہتی، اے آمنہ، ذرا کچھ دیر یہی کھڑی رہو، کیونکہ جیسے ہی تم جاؤ گی پانی واپس نیچے چلا جائے گا اور ہمیں پانی بھرنے میں بڑی دشواری ہوگی۔ یہ سب نشانیاں اس بات کا اعلان تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کسی عام انسان کی طرح نہیں بلکہ ایک عظیم المرتبت رسول کے طور پر ہونے والی ہے، جن کی برکت سے نہ صرف انسان بلکہ حیوانات، نباتات اور کائنات کی ہر شے آپ کی خدمت اور اطاعت میں جھکی ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر عورتوں سے سنتی تھی کہ جب کوئی ماں اپنے پیٹ میں بچہ اٹھاتی ہے تو 9 مہینوں میں سخت تکلیف سہنا پڑتی ہے۔ کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی سر میں بھاری پن، کبھی الٹی، کبھی بخار اور کبھی چڑچڑا پن۔ یہ سب باتیں جب وہ سنتی تو حیران رہ جاتی، کیونکہ ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، نہ کوئی درد، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی کمزوری۔ گویا کہ وہ ایک انوکھے سکون اور رحمت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انہی دنوں انہیں عجیبوں پر نور خواب دکھائے گئے۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ ان کے وجود سے ایک نور نکلا ہے جو مشرق سے مغرب تک پھیل گیا اور ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ یہ خواب انہیں اس بات کا یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ ان کے پیٹ مبارک میں جو بچہ ہے وہ عام انسان نہیں بلکہ وہ ہستی ہے جس کی روشنی قیامت تک جہانوں کو منور کرتی رہے گی۔ مکہ مکرمہ کی راتیں خاموش ہوتی، مگر ایک بزرگ کی سسکیوں اور دعاؤں سے کعبے کے صحن کی فضا لرز اٹھتی۔ یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب۔ وہ کعبے کے در و دیوار سے لپٹ کر آنسو بہاتے اور رب کعبہ سے عرض کرتے، یا اللہ، میرا پیارا بیٹا عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ یا اللہ، اس آنے والے بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل کو باقی رکھنا۔ یہ دعائیں ایسی تھیں جن میں ایک باپ کی جدائی کا غم بھی تھا اور ایک آنے والی عظیم ہستی کے استقبال کی امید بھی۔ حضرت عبد المطلب کی یہ گریہ وزاری دراصل اس بات کا اعلان تھی کہ کائنات کا سب سے عظیم مہمان آنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبھی چچا دن رات اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر کب وہ بچہ پیدا ہوگا جس کی خوشبو سے قریش کا گھرانہ معطر ہو جائے گا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے یہودیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جب آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کی پیدائش سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک سرخ تارا طلوع ہوگا جو روشن ہو کر کائنات کو خبر دے گا کہ وقت قریب ہے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دنوں میں صرف 10 دن باقی رہ گئے تو اچانک آسمان پر وہ لال رنگ کا ستارہ ظاہر ہوا۔ مکہ کے لوگ حیران تھے، مگر مدینے میں یہودی علماء چیخ اٹھے۔ انہوں نے سب یہودیوں کو جمع کیا اور بلند آواز میں کہا، دیکھو وہ سرخ ستارہ نکل آیا ہے۔
یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آخری نبی اب آنے والے ہیں۔ جاؤ جا کر معلوم کرو کہ مدینہ میں کس گھرانے میں 10 دن بعد لڑکے کی ولادت متوقع ہے۔ یوں یہ نشانیاں دشمنوں کو بھی خبر دے رہی تھی کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد قریب ہے۔ یہودیوں نے سب سے پہلے مدینے میں جا کر چھان بین کی۔ وہاں بے شمار عورتیں حمل سے تھی، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہ تھا۔ کسی کے ہاں 2 مہینے بعد ولادت متوقع تھی تو کسی کے ہاں 4 مہینے بعد۔ یہودیوں نے واپس آ کر اپنے علماء کو خبر دی کہ مدینے میں ایسی کوئی نشانی موجود نہیں۔ علماء نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اب مکہ جا کر دیکھو، آخری نبی کی آمد کی گھڑی قریب آ چکی ہے۔ چنانچہ یہودی قافلے کی صورت میں مکہ مکرمہ پہنچے اور لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں کس کس کے ہاں بچے کی ولادت متوقع ہے۔ مکہ والوں نے بتایا کہ 5 عورتیں ہیں جن کے گھروں میں یہ خوشخبری آنے والی ہے۔ یہودیوں نے مزید شرط رکھی، وہ بچہ جس کا باپ اس دنیا میں موجود نہ ہو وہی ہمارا مطلوب ہے۔ لوگوں نے فوراً جواب دیا، ہاں عبد المطلب کا پوتا آنے والا ہے، اس کا باپ عبداللہ کچھ مہینے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی یہودیوں کی آہیں بلند ہو گئیں۔ وہ روتے چلاتے اپنے علماء کے پاس واپس آئے اور کہا، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل گئی اور مکہ کے لوگوں کے حصے میں آ گئی۔ یوں وقت گزرتا گیا اور آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا انتظار نہ صرف انسان کر رہے تھے بلکہ آسمان و زمین، چرند پرند اور کائنات کی ہر مخلوق بے تابی سے کر رہی تھی۔ وہ دن جب اس دنیا میں وہ ہستی جلوہ افروز ہوئی، اس کی خاطر یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج وہ بچہ پیدا ہوا جس کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کیا گیا۔ آج وہ بچہ پیدا ہوا جس کے لیے سورج کو اپنی جگہ روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دیا، اے سورج ابھی نہ ڈوبنا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز ابھی ادا نہیں کی۔ آج وہ عظیم دن آیا جب وہ محبوب خدا دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جن کے پاس ان کی زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار وحی لے کر اترے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کی دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمینہ کے ساتھ ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے ہاں چراغ میں تیل جلانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس غریبی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے بیٹے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہوا تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں گے۔ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئی کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ بھی گزرا ہی تھا اور پھر صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 بڑی باتیں عجیب ہوئی جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناپ ماں کی انٹ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناپ ماں کی انٹ سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، اے آمینہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
कि हैरानी की इंतहा न रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे, माशाअल्लाह। और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ए लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे ज़मीन के करीब होते चले जा रहे हैं, और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा इस बादल के साए में गायब हो गया। इस बादल के अंदर से एक आवाज़ आने लगी, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को सारी दुनिया की चक्कर लगवाओ, सारी नबियों की खूबियाँ दो, यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अयूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दावत की मीठी जुबान दो। और फिर हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया खत्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर के जागे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकन जैसे एक पल में खत्म हो गई हो और वो इतना ज्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दाई शिफा से कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोता ला कर दो। दाई शिफा जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आए तो नजर पड़ते ही सबके होश उड़ गए। इस कदर खूबसूरत बच्चा आमना घर में पैदा हुआ है। सारे चचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। यहाँ तक कि जब अबू लहब की बांदी सोफिया ने जाकर अबू लहब को खुशखबरी सुनाई कि ए अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो ये सुनकर अबू लहब इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने अपनी बांदी सोफिया से कहा, जो मैल ने तुझे भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बुरे हो चुके थे, लेकिन फिर भी मारे खुशी के अपने पोते को गोद में लिए काबे की तरफ दौड़ते चले जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगाते हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे। काबे के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और उसे जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को ये नहीं पता था कि इनका पोता तो वो इंसान है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मिराज के मौके पर जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। उनका पोता वो इंसान है जिससे मायूस देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों पर तहलका मच जाता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उन्होंने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है कि जिस इंसान की बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम है, तुमने अपने पोते का रख दिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ए मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन ऐसी शान होगी कि लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबा किराम के साथ बैठे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही से मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए चचा जान, आपको कैसे पता? तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने भी इस आसमान की तरफ देखा तो मेरी नजर फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते हैं चांद उधर को हो जाता है। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे चचा जान, आप सही फरमा रहे हैं कि बचपन में चांद मुझे कहानियां सुनाता था और मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी के जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि इनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी।
تو اللہ نے چاند کو حکم دے دیا کہ اے چاند تو میرے محبوب کے لیے کھلونا بن کر اسے کھلاؤ اور اسے رونے مت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ زمین پر اونڈے بگر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تو ایک دم وہ آگ بجھ گئی اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لانٹیں بنوا رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لانٹیں درم سے جا کر زمین پر گری۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا، تو اس نے آسمانوں پر دیکھا تو اسے وہ ساری نشانیاں دکھنے لگی جو آخری نبی کے پیدا ہونے کی نشانیاں تھی۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا کہ آج کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں فلاں عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس سے یہودی نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اسے یہودی نے کہا کہ مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر یہودی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور پھر پلٹ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی تھی۔ جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ ایک آمنہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال تو نواسہ بھی بے مثال، سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔